دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ یہ فائدے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کیا رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ کچھ کے خیال میں ہے کہ حرام ہے، کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لیکن میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جائز ہے، اور منع اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے جمع نہ کرو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے سخت گناہ بھی ہوگا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح بیویوں کی خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے تو یہ منع ہے۔ لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، اور اگر دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جمع کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ روزے سے نہ ہوں، اور روزے کی حالت میں بالکل منع ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ روزے کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، قلب میں ایک نئی تازگی، ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کے منی، یعنی جس منی سے اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس منی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ والے اور اللہ کے ولی جس کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہیں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ رہتی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا قلب تو روشن ہوتا ہی ہے، ایمان ان کا ایک دم نورانی ہوتا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی اس کے منی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، اس میں نیک تاثرات پیدا فرما دیتا ہے، اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتے ہیں، تو عبادت کے ذریعے سے اس مخصوص پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک چانس رہتے ہیں۔ نمبر 2، یعنی دوسرا بڑا فائدہ کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے، یعنی کہ جمع کرنے سے شیطان کے تاثرات سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنی تاثرات بیوی کے شکم میں یعنی پیٹ میں داخل کر دیتا ہے، اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے، بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے اذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے، بلکہ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ دیا کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں آ جاتا ہے تب بھی اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ کا کچھ نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ اس لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی آ جاتا ہے جس کو بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان سے شیطان کافی حد تک، کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی خصوصی ملاقات، تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی جب صحبت کرنے کے لیے جائے تو یہ دعا ضرور پڑھے، اور وہ دعا کچھ اس طرح ہے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نام سے، اے اللہ دور رکھ ہم کو شیطان سے، اور دور رکھ شیطان کو اس چیز سے جو آپ ہم کو عطا فرمائیں، یعنی اولاد۔ اور اس بات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو زنجیر سے اللہ تبارک و تعالی جکڑ دیتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جماع کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے، دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور جمع کرنا ثواب ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے، لیکن ایک بار صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان میں بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر وہ زنا کرتے تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے اپنی بیوی سے جماع کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے، اور جب رمضان کے مہینے میں جماع کیا جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے جماع کرنے کا، لیکن خیال رہے کہ روزے کی حالت میں نہ ہوں، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا اور جس سے روزے بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہ قطعاً منع ہے اور قطعی طور پر غلط ہے، اس لیے اس کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں، اور جو 3 باتیں آپ کو بتائی گئی ہے ان کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ کون ایسا ہوگا جس کو نیک اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔